إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے. درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدا، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ اللہ کے فضل سے جاری و ساری ہے. گزشتہ جمعہ میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پہلو جو آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، اس حوالے سے اس خطبے میں عنوان کو رکھا تھا. اس سے گزشتہ جمعے کے اندر ہم سورۃ البقرہ کے اس مقام پر تفسیر کو سمجھ رہے تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، اور مدینے میں چونکہ یہود کثرت سے آباد تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو یہ آیات سنائی کہ اے نبی ان کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کچھ وعدے کیے تھے، وہ اللہ نے پورے کیے ہیں، اور تم نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے اب تم وہ پورے کرو. تو رات کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت کا جو ذکر تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سنایا اور ان تک اس پیغام کو پہنچایا کہ اب تم نے میرے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ کی ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکام کو چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر، دنیا کے اندر جھوٹی شان کی خاطر
تم نے اس کو رد و بدل نہیں کرنا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز کا حکم دیا، انہیں زکوٰۃ کا حکم دیا، اور انہیں بتایا کہ جو تمہاری پہلی شریعت تھی پہلے نبیوں کی، ان میں جو نماز کا طریقہ تھا اب وہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ان کی شریعت اتاری ہے، اور جو ویسی نماز آپ لوگوں نے پڑھنی ہے ورکعوا مع الراکعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں رکوع کی ایک مثال کے ساتھ سمجھایا ہے کہ جیسے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں اب آپ نے ویسی نماز پڑھنی ہے۔ تو اس رکوع کے اندر یہ ابتدائی باتیں تھیں جو ہم نے تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعہ کے اندر بیان کی تھی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک کتاب، آسمانی کتاب تورات بھیجی ہے، تم پڑھتے بھی ہو اس کے اندر، کہ افلا تعقلون، یہ سب کچھ جان لینے کے بعد تم یہ بے وقوفیاں کیوں کرتے ہو، تم عقل کیوں نہیں رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو یہودی ہوتے تھے نا، ان میں سے بعض ہوتے تھے کہ جو اپنے عزیزوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ کہتے تھے کہ اگر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں، یہ دین برحق ہے، لیکن ہم مسلمان نہیں ہوں گے، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کی بقا کو باقی رکھیں گے، یعنی کہ اس کی بقا کو لازم پکڑیں گے۔ لیکن کچھ ایسے تھے جو دنیاوی مفاد کی خاطر اس دین کو جھٹلاتے تھے، اور مسلمانوں سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کی وجہ سے وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ دین جو ہے نا، یہ دین سچا نہیں ہے، سچا وہی ہے جو دین ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز پر تنبیہ کی ہے کہ تم خود تو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو بتاتے ہو کہ یہ دین اللہ کو ماننا چاہیے، اور اسی طرح تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود کیوں نہیں اس چیز پر عمل کرتے؟ ایک چیز کی تم دعوت دیتے ہو لوگوں کو، حالانکہ تم تورات کو جاننے والے ہو، تم اللہ کی کتاب کو جاننے والے ہو، اللہ کے پیغام کو سمجھنے والے ہو، تم خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم عقل مند ہو، اتنے خود کو باعمل اور علم والے سمجھتے ہو، تو سب سے پہلے خود عمل کرو، خود عمل کر کے تم اللہ تعالیٰ کے احکام پر چل کے پھر اپنے ساتھ والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں لے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کے ذریعے انہیں وہ آئینہ دکھایا ہے جس کو وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سے پہلے بھی اسی صورت میں ذکر کیا ہے کہ تم اس چیز پر ایمان لے کے آؤ، اس قرآن مجید پر ایمان لے کے آؤ جو تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ جو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں اتاری ہیں، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ کتابیں سچی تھیں، یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی صورتیں مختلف ہیں۔ یعنی کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل، یہ اللہ کی آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں اپنے انبیاء پر، اور چوتھی قرآن مجید ہے۔ یہ پوری کتابیں ہیں، باقی صحف ابراہیم اور موسیٰ کو صحیفے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے دیے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارا عمل جو ہے، ہم نے پیروی جس دین کی کرنی ہے وہ اس قرآن مجید کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بارہا دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک جو اللہ نے اتاری ہے اور دوسرا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر کے نکلائی۔ یہ دونوں ہی مسلمان کے لیے ایک ضابطہ حیات ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے اصول ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے وہ رستہ ہے، وہ ہدایت ہے جس پر چل کر ہم انشاءاللہ جنت میں انشاءاللہ واپس اپنے گھر میں، جہاں سے ہمارے باپ کو محنت کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو جس اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں ہی رکھا، وہ مقصد یہی تھا کہ آپ نے اب اپنے گھر میں محنت کر کے آنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اب اللہ تمہیں آزمائے گا، تمہارا دنیا میں وجود نہیں تھا لیکن اب اللہ نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ الذی خلق الموت، پہلے اللہ نے موت، اس کے بعد والحیات، تمہیں اللہ تعالیٰ زندگی میں دیتا ہے دنیا کے اندر، پھر دوبارہ تمہیں موت دیتا ہے۔
یہ جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزما سکے کہ تم میں سے کون بہتر ہے عمل کرنے کے اعتبار سے، یعنی کہ جو عمل ہے اس کے ذریعے ہم واپس اپنے گھر میں جا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بھیجیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مشکل وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد پکڑو صبر کے ساتھ اور نماز پڑھنے کے ساتھ۔ اور وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز کے ساتھ اللہ کی مدد لینا، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد کو لینا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ چیز بہت مشکل ہے، بہت بڑی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان کے لیے مشکل نہیں ہے جن کے دل میں رب کا تقوی ہوتا ہے، جن کے دل میں رب کی خشیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یہ دو آیات ان کا ایک ہی مفہوم ہے، اس کی انشاءاللہ اکٹھی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں، جن کو یہ پختہ یقین ہے یہ کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اور وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو آیات بیان کی ہیں یہاں پر، ایک اللہ نے یہ بیان کیا کہ تم مشکل وقت میں اللہ کی مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز پڑھنے کے ساتھ۔ یہ نماز پڑھنا اور صبر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ڈر دل کے اندر رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے رب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، روز قیامت اللہ انہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کو مشکل وقت آتا، آپ اللہ تعالیٰ سے اسی نماز کے ذریعے سے مدد مانگتے تھے۔ نماز کی اتنی اہمیت اسی لیے ہے کہ اللہ کے قرب کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ ایک حالت میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ کسی بھی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب نہیں ہوتا، وہ ہے سجدے کی حالت۔ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، رب سے لو لگی ہوتی ہے، رب سے وہ تعلق قائم ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جھک چکا ہے، پیشانی زمین کے ساتھ لگا دی ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی جھولی رب کے سامنے پھیلا دی ہے۔ یہ کیفیت سے بڑھ کر کوئی بھی کیفیت رب کے زیادہ قریب نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 15 سال کی کمائی 313 لوگ بدر میں اتارے، 13 سال مکی زندگی کے، 2 سال مدنی زندگی کے، 15 سال کی کمائی 313 لوگ ہیں، میدان میں اتار دی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور کچھ جوان ہیں جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ اگر تلوار ہے تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس کی میعاد نہیں ہے، اگر کسی کے پاس یہ تیر ہے تو اس کے بعد وہ تیر چلانے والی کمان نہیں ہے، اگر کسی کے پاس نیزہ ہے تو وہ صحیح طرح سے درست نہیں ہے، سب کچھ نہیں تھا ان کے پاس مکمل۔ ایک چیز ان کے پاس مکمل تھی، سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ چیز تھی انہیں اپنے رب پر بھروسہ مکمل تھا۔ اللہ نے صرف اسی لیے اس بھروسے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی فوج دنیا کے اندر اتاری ہے ان کی مدد کے لیے۔ میں یہاں پر مجھے کوئی کہے کہ آپ نے سامنے باہر جانا ہے، وہ باہر پر فائرنگ ہو رہی ہے، اس کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے۔ اب کہنے والا نبی ہو، سامنے 1000 جنگجو ہوں، اسلحے سے لیز ہوں اور مہارت رکھتے ہوں جنگ کی، ادھر سارے جنگجو بھی نہیں ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ساری کمائی بدر کے مقام پر لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑی کر دی، اور انہیں یہ پتا تھا کہ سامنے اتنی بڑی فوج ہوگی اسلحے سے لیز، لیکن جب نبی کا حکم ہے انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے منافقین کی بات نہیں سنی اور وہاں پر جا کے ڈیرے جما لیے۔ وہاں پر 2 قافلوں میں سے ایک قافلے کو پکڑنا ہے اور اس سے جنگ بھی ہونی ہے۔ اب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ جب رات کا وقت ہوا نا تو آپ رات کے پہر کے اندر آپ اپنے خیمہ جو لگا تھا وہاں پر اس خیمے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اللہ سے رو کر دعا کر رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن وہ طریقہ سمجھا رہے ہیں کہ سر پر جب مشکل آن پڑی ہو
تو رب کے حضور سجدہ کریں، نماز پڑھیں، اس کے بعد رب کے آگے ہاتھ پھیلا لیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر وہ الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دعا کر رہے ہیں، اسی طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، دو زانو ہیں آپ نے دو زانو ہو کر اس طرح ہاتھ کو اٹھایا کہ اے اللہ میں اپنی ساری کمائی میدان میں لے آیا ہوں، اگر یہ لوگ اب دنیا سے چلے گئے، ان کا نام مٹ گیا تو پھر تیرا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں بچے۔ اقبال نے اس کو تصور میں لایا، کیا کہتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار در کتار، اب بھی اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے، جاؤ جبریل لوگ ساتھ لے جاؤ اپنے ساتھی، اور جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے آگے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ توکل اور اللہ پر بھروسے کے بعد نماز پڑھی اور اللہ سے مدد مانگی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہودیوں کو اللہ کہہ رہے ہیں اگر مشکل پیش آ رہی ہے تو رب کے سامنے جھک جاؤ، اس سے مدد مانگو، اے اللہ یہ مشکلیں جتنی مرضی بڑی ہیں لیکن تیری ذات سے بڑی نہیں ہے، اے اللہ میرے اوپر مصیبت کا جتنا بھی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے لیکن یہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اپنی مشکلوں کو کہیں کہ یہ مشکل اتنی بڑی نہیں، میرا رب سمندر سے رستے نکال دیتا ہے۔ عقیدہ ہونا چاہیے، وہ دل کے اندر گرہ مضبوط ہونی چاہیے، وہ ہماری سوچ اور نظریہ پختہ ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہوئی ذرا سی مصیبت آئی تو غیر اللہ کے سامنے نظر جھکا دے، ذرا سی مصیبت آئی تو کسی مردے کے سامنے جھک جائے کہ ہمیں بیٹا چاہیے، ذرا سی مصیبت آئے تو وہ بندہ جو خود اپنی بیماریوں کا معالج نہیں ہے ان کے سامنے رکھا جائے کہ ہماری بیماریاں دور کر دے، جبکہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ اونگ آئے نہ جس کو نیند آئے، وہ حی قیوم، رب زندہ ہے، ہمارا رب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، سورج گرہن لگا ہے، صحابہ اکرام نے خبر دی کہ باہر آئیے سورج گرہن لگا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں آپ کی کملی مبارک زمین سے گھسٹ رہی ہو، آپ جلدی سے مسجد سے باہر آ رہے ہیں، لوگوں کو کہا منادی کرو، لوگوں کو میدان کے اندر بلاؤ۔ میدان کے اندر کیا کیا؟ یہی صلاۃ الکسوف پڑھی ہے، وہاں پر جا کر کیا پڑھی ہے؟ نماز پڑھی ہے، اور لمبی نماز پڑھی ہے۔ اے اللہ اپنا عذاب اس امت پر نہ لے کے آنا، اس سورج کو پھیر دے، دوبارہ اس کی روشنی واپس کر دے، اس امت پر عذاب نہ آئے۔ چاند کا گرہن لگ جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں اور لمبی نماز پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ اس امت پر عذاب کو نہ لانا، اس چاند کی روشنی واپس کر دے۔ جتنی بھی مصیبتیں آتی، جتنی بھی مشکلیں آتی، آئے جنگ کی حالات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 غزوات کے اندر آپ نے شرکت کی اور سب کا یہی صورتحال تھی، کہیں پر 313 ہیں 1000 ہیں، کہیں پر 1000 ہیں بدلے میں 10,000 ہیں، کہیں پر 5000 ہیں بدلے میں 50,000 تک بھی، 2-2 لاکھ تک لوگوں کی تعداد ہوتی ہے صحابہ کرام کے سامنے، لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ سر سجدے میں جھکاتے تھے اور میدان جنگ میں کود پڑتے تھے، انہیں پتا تھا کہ رب ہمارا پلہ نیچے نہیں کرنے دے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ مصیبت آئے، کوئی بھی مسئلہ ہو، صبر کیجیے، صبر کیجیے، رب کی قدرت کو، اس کے فیصلے کو ظاہر ہونے دیجیے کہ اس کے اندر حکمت کیا تھی۔ ایک بندہ وہ بیان کرتا ہے کہ میں سعودی عرب کے شہر ریاض کے اندر تھا، وہاں پر میں عشاء کی نماز لیٹ ہو چکی تھی میری، میں جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا، میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، اس وقت سارے لوگ جا چکے تھے۔ جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو میں نے پیچھے دیکھا، تھوڑا سا کونے میں مسجد کے ایک بندہ نماز اس نے پڑھی تھی، تب وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ جب میں آیا، جب میں نے نماز مکمل کی تو وہ بندہ ہاتھ اس نے ایسے اٹھائے ہوئے اور وہ منہ نیچے کر کے روئی جا رہا ہے، وہ روئی جا رہا ہے اور اس کے زیادہ بولنے کی آواز نہیں آ رہی لیکن اس کی ہچکیوں کی آواز آ رہی کہ وہ رو رہا ہے دعا کے اندر۔ وہ کافی دیر میں اسے دیکھتا رہا، وہ ماحول ایسا تھا، کہتا میں صرف، اور کوئی نہیں تھا، میں اس کو صرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ جب اس نے دعا مکمل کی، اس نے میری طرف بھی دیکھا، اس نے پیچھے ٹرن کیا اور باہر کی طرف جانے لگا۔ میں نے مسجد کے دروازے پر اسے روک لیا، میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اگر آپ کو اپنی پریشانی ہے تو مجھے بتائیے، میں آپ کی مال کے ذریعے مدد کر دیتا ہوں، اللہ نے مجھے مال عطا کی ہے، مدد کر دیتا ہوں آپ۔ اس نے کہا وہ پارکنگ میں گاڑی نظر آ رہی ہے وہ سامنے؟ کہا وہ اچھی والی مہنگی گاڑی تھی۔ میں نے کہا جی، کہتا میری ہے۔ اس نے پھر ایک شاپنگ مال کا نام لیا، فلاں شاپنگ مال جو ریاض کے اندر، اسی شہر کے اندر، آپ نے فلاں شاپنگ مال دیکھا ہوا ہے؟ کہتا جی دیکھا ہوا ہے۔ کہتا وہ بھی میرا ہے۔ کہتا پھر آپ اتنی شدت کے ساتھ روئی جا رہے تھے، مسئلہ کیا ہے؟
کوئی مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مسجد کے سب، وہ قریب کوئی ہاسپٹل تھا بڑا، کہا یہ جو ہاسپٹل ہے نا، کہا جی اس میں ابھی اسی وقت میری بیوی کا ڈلیوری آپریشن ہے، میں صرف نماز پڑھنے آیا تھا، میرے پاس سارے وسائل ہیں دنیا کے، لیکن میرے پاس جو نہیں تھا، مجھے دل کے اندر یہ اطمینان نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے رب کی جو مدد ہے وہ شامل حال نہیں کی، میرے اوپر ایک مشکل وقت ہے، میں اپنے رب کے سامنے رو رہا تھا کہ اے اللہ دنیا کے وسائل میرے پاس ہیں ظاہری طور پر، لیکن مجھے یہ یقین دہانی دل کے اندر ہونی چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اس مشکل میں۔ میں اس لیے اپنے رب کے سامنے یہ کنڈیشن، یہ صورتحال رکھ رہا تھا کہ اے اللہ میری مدد فرما، میری بیوی پر اپنی رحمت کو رکھنا، اپنی شفقت کو رکھنا، اپنے فضل کو بنائے رکھنا، میری اولاد کو صحیح سلامت بغیر کسی مسئلے کے اس دنیا میں لے آنا اور اس پر اپنا فضل رکھنا۔ یہ کتنی بڑی مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عقیدے کے اندر، ایمان کے اندر، بلکہ آپ تو نمونہ ایمان ہیں، صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر ایمان کے نمونہ بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم اگر سچے ایمان والے ہونا چاہتے تو صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ۔ صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی ہی پیروی کی۔ اسی طرح پھر تابعین، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے آپ واقعات اٹھا کے دیکھو کہ وہ جب بھی مشکل پڑتی تو وہ نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے، صبر کے ذریعے، صبر کا دامن پکڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے کہ اے اللہ ہمیں اس مشکل سے نکال۔ اب یہ دیکھیے کہ جو غار میں پھنسے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا تھا وہاں پر؟ اللہ سے دعا مانگی۔ ایک تو انہوں نے وہاں پر اگر کوئی انہوں نے ویسا کوئی مسئلہ کیا ہوتا نا کہ انہوں نے پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ضرور بیان کرتے۔ آپ نے صرف یہی بیان کیا ہے کہ وہ غار میں پناہ دینے کے لیے رکے، طوفان کوئی باہر آیا ہوا تھا یا کوئی مسئلہ تھا تو وہ ایک پتھر آیا سرکتا ہوا غار کے منہ کے اوپر آ گیا۔ اب غار بند ہو گئی، اندھیرا، وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، پہلے تو آرام سے بیٹھے، پھر مشورہ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اندھیروں میں اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے، ان تاریکیوں سے میرا باپ ہی نکالنے والا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا مانگی، اپنے عمل بتائے، اے اللہ میرا یہ عمل ہے تینوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس پتھر کو آہستہ کی سائڈ پہ کیا اور وہاں سے نکلنے کا رستہ بنا دیا۔ انبیاء کے کتنے واقعات ہیں، آپ نکال کے دیکھیے۔ نوح علیہ السلام سے شروع کریے، نوح علیہ السلام کی کشتی، یونس علیہ السلام کا مچھلی سے باہر نکلنا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اسماعیل علیہ، یہ سارے پیغمبروں کے واقعے اللہ نے قرآن مجید میں کیوں ذکر کیے ہیں؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جب مشکل آن پڑی ہے، ایک بندہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا ہے، مچھلی نگل لیا اسے، اور وہاں پر اللہ نے اسے زندہ رکھا ہوا ہے دکھانے کے لیے تو اگر پیغمبر ہے تو تجھے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ وہاں پر انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ معاف کر دے، میں ہی ظالم ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے، لیکن اگر تو نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو میں تو ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، میں تو خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کر نکلے تھے نا سب کو، تو وہ دریا کے ساحل کے اوپر آ کر وہاں پر ہوا کہ رک کے، رستہ ہی نہیں ہے، کشتی نہیں۔ وہاں پر جبریل علیہ السلام آئے کہ آپ رب کے حکم پر یہاں آئے ہیں نا، رب کی مدد کے آسرے پر یہاں آئے ہیں، اپنا عصا ماریے، اس کے اوپر اللہ نے رستے نکال دیے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک صبر ہے۔ تو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد لے سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں جو اگلی بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کرنا نا لوگوں کو زیادہ لگتی ہیں، مشکل لگتی ہیں، لیکن یہ تقوی اختیار کرنے والوں کو مشکل نہیں لگتی۔ یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، قیامت آئے گی، وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ حساب دینا ہے۔ جب انہیں حساب کی پریشانی ہوگی، حساب دینے کی فکر ہوگی، تو ان کے لیے نماز اور صبر کرنا آسان ہو جائے، نماز اور صبر کرنا آسان ہو جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، نام سنا ہونا سب نے، مسلمانوں کے خلیفہ دوم ہیں۔ ان کے نام سے یہ کوئی خطابت کا جملہ نہ سمجھیے گا، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مسند تاریخ، ان کے نام سے پرشیم رومن امپائر کانبا کرتے تھے۔ آپ ویسٹ تھنکر کو پڑھ لیں، اس نے بھی لکھا ہوا ہے، جائیے جس مرضی دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کبھی اپنے دور کے اندر خود مدینے سے باہر نہیں، کہیں جہاد کے لیے،
کسی چیز کو فتح کرنے کے لیے آپ کے سپاہی ہی کیسے کس طرح کی دھجیاں اڑا کے مدینے میں لے آئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے ندا آئے، آواز آئے آسمان سے، اگر کوئی آواز آئے اور اس میں یہ کہا جائے کہ اللہ نے ساری کائنات کو بخش دیا ہے، اللہ نے ساری کائنات کو بخش دیا ہے سوائے ایک آدمی کے، تو عمر یہ خیال کرے گا کہ اللہ نے سب کو بخش دیا، عمر ان میں سے نہیں ہے۔ جن کو جنت کی بشارت ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ جنت کی بشارت دی ہے، جنہیں فتنوں کے سامنے مضبوط دروازہ کہا گیا ہے، جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کا کہا کہ اللہ نے اسے علم عطا کیا ہے، جس کے دل پر رب کا الہام نازل ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اللہ کے ان بندوں میں سے ہے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ باتیں ڈالتے ہیں، جس کی آراء پر اللہ قرآن مجید میں وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ شریعت بنا دے، جن کے مشوروں پر پردہ، شراب کی حرمت، اس کے بعد مقام ابراہیم پر نماز، اسی طرح جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں معاملہ، اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی بات کی تصدیق کی۔ اتنی فضیلت والا صحابی، مسلمانوں میں اتنے مقام والا بندہ جس سے دنیا کیا شیطان بھی اس سے ڈرتا تھا، رستہ بدل جاتا تھا، وہ بندہ یہ خیال کر رہا ہے کہ اللہ اگر آسمان سے صدا ہے کہ سب معاف ہے، ایک کو نہیں اللہ نے معاف کیا، تو وہ عمر ہی ہوں گے، جن کو پتہ ہے اپنے رب کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ پھر وہ لوگ اللہ سے مدد مانگنے میں، نماز پڑھنے میں، صبر کرنے میں، پنجگانہ نماز ہو، نوافل کی صورت ہو، کوئی بھی ایسی صورت ہو، انہیں پھر وہ مشکل نہیں لگتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا مقام کس سے چھپا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے بعد کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں نے دنیا کے اندر ہر کسی کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے احسان کا بدلہ رب ہی دے گا۔ ابو بکر دنیا میں ساتھی، قبر کے ساتھی، قیامت والے دن ساتھی، حوض کے ساتھی، جنت میں ساتھی ہوں گے، یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہیں باتیں، قرآن مجید میں اللہ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں۔ وہ بندے پتہ کرتے ہیں ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا ہوا ہے اور کہتے ہیں یا لیتنی کنت ورقا من الشجرہ، اے کاش کہ میں ایک درخت کا پتا ہوتا، میں اپنے رب کے سامنے کس طرح جواب دوں گا؟ جن کی نیکیوں کی گواہی رب دے، جن کی جنت کی ہونے پر رب اسٹیمپ لگائے، ان کو اپنے رب کے سامنے ہونے سے اتنا خوف زدہ ہے، اور ہمارے پاس گارنٹیاں بھی کوئی نہیں، اکڑ کے چلتے ہیں کہ نہیں پڑھتے نماز، اذان ہو رہی ہے ہم اس پر کوئی کام ہی نہیں دھرتے، پھر کہتے ہیں جی تباہیاں بربادیاں کیوں ہیں، پھر کہتے ہیں جی اتنے مسئلے کیوں ہیں۔ جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے مقابلے کے اندر، جب اللہ کہتا ہے جی آؤ نماز کی طرف، نہیں آتے جی، پھر کہتے ہیں جی نہیں جی دل کے اندر ہے، دل کو کیا کرنا ہے؟ سارے مدینے کے دل کے اندر نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سارے مکے کے اندر نہیں تھی دل کے، لیکن ظاہری اعمال نکال کے دکھانے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ کہتا ہے زمانے کی قسم ہے مجھے، ہر انسان خسارے کے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ بندہ خسارے میں نہیں ہے جس نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے۔ نیک عمل کرنے پڑتے ہیں۔ ابو طالب کے دل کے اندر محبت نہیں تھی، وہ کہ نفرت کرتا تھا آپ سے، لیکن اس نے ایمان کے بعد عمل، ایمان بھی لایا عمل بھی نہیں کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری لمحے میں بھی کہہ رہے ہیں چچا ایک مرتبہ میرے کان میں ہی کہہ دو یار کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، ایک مرتبہ کہہ دو، میں رب کے سامنے تمہارا وکیل کھڑا ہو جاؤں۔ نہیں پڑھا کلمہ، اللہ تعالیٰ نے دائمی جہنمی بنایا۔ صرف محبت قوم ہی کرتے تھے۔ روم کا بادشاہ ہرقل، آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ مجھ پر ایمان لے آئے، اپنی قوم کے فتنے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، وہ بادشاہ ہے لیکن اپنی رایا کی ڈر کی وجہ سے کہ یہ مجھے نوچ نہ کھائیں اپنے دین سے پھر جانے کی وجہ سے، وہ مجھ پر ایمان لے کے نہیں آیا، وہ مجھ پر ایمان لے کے نہیں آیا۔ لیکن پھر بھی محبت کام نہیں آتی، صرف محبت کام آئے گی جب آپ اطاعت کر کے دکھائیں گے۔ آپ دل کے اندر جو ایمان ہے اسے باہر لے کے آئیے۔ دل کے اندر ایمان اللہ ایک ہے، عملی طور پر بتائیے۔ دل کے اندر ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، عملی طور پر بتائیے۔ دل کے اندر اگر یہ ایمان ہے کہ دین اچھا ہے، دین اونچا ہے، دین سچا ہے، تو دیندار بن کے دکھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے والا ہے۔
کس دیندار کو اللہ نے ہسٹری اٹھا کے دیکھی، جتنی بھی معلوم تاریخ ہے، کس دیندار کو، کس اللہ نے اپنے دوست کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے؟ ایک اللہ کی نصرت آتی ہے، اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے مختلف کنڈیشنیں، مختلف صورتیں ہیں، اللہ امتحان بھی لیتے ہیں، آزمائش بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اجر عظیم بھی عطا کرتے ہیں۔ ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ کا دوست۔ اللہ نے خود انہیں چنا ہے کہ ابراہیم میرا دوست ہے۔ پتہ ہے خلیل اللہ کیسے بنے؟ کہ اللہ نے کہا اتنی لمبی آزمائش کے بعد اللہ نے بیٹا دیا ہے، اب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، جا کے ذبح کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے کہا جی آپ کوئی لین دین کوئی اور میں نمازاں پڑھ لینا، 100 رکھتا، کوئی 50 روزے رکھ لینا، کہ آپ امتحان لینا ہے تو اللہ آپ کنڈیشن بدل لیں۔ اللہ نے 3 دفعہ خواب میں دکھایا ہے کہ بیٹا ہی ذبح کرنا ہے، تو انہوں نے کہا بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اگر خواب میں دیکھ رہے ہو تو کر ڈالو جو اللہ کہہ رہا ہے، نہ سوچو پھر بیٹے کا کیا ہوگا، پھر ہم جانے اللہ جانے، آپ مجھے شکوہ کرنے والوں میں سے نہیں پائیں گے، ہم جنت میں مل لیں گے، جنت میں ساتھ رہ لیں گے۔ اللہ نے موقع پر آ کر کہا کیا ابراہیم پورا ہو گیا، تو نے چھری ہاتھ میں پکڑ لی، بیٹے کو لٹا لیا، پورا ہے بس، اب اس دمبے کو ذبح کر۔ اللہ نے اس عمل کو عبادت بنا دیا۔ اللہ کے راستے پر چلنا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ان کے لیے بڑی نہیں ہے کہ جو رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور رب سے ملاقات کی امید ان کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ آپ سورہ مدثر کو نکالیے، جو اللہ نے یہ بات کی ہے، جو بہت بڑی بات ہے، کہ جنہیں دل کے اندر یہ ہوتا ہے نا میں نے جواب دہی دینی ہے۔ اگر بیٹے کو پتا ہو نا کہ اس شرارت پر میرے باپ نے مجھ سے پوچھ لینا، وہ اس کو کرتے وقت 100 مرتبہ سوچتا ہے، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں۔ جس کے دل میں جواب کا احساس ہوگا نا پھر وہی نیک عمل کرے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان کی ہے۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قیامت کے ایک سکیچ کو، ایک منظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا والوں کے لیے ایک مثال بھیجا ہے، فی جنات یتساءلون، کہ لوگ جو جنتوں میں ہوں گے وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے، عن المجرمین، ان کے مجرموں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں اس جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ سارے کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، جو لوگ دین پر طنز کرتے تھے ہم بھی ساتھ مل کر ان کے طنز کرتے تھے، دین پر بہت ہوشیار بننے کی کوشش کرتے تھے۔ 4 لفظ آ جاتے ہیں تو دین کو اپنے پیمانوں پر تولنا شروع کر دیتے ہیں، 4 لفظ بولنے منہ سے آ جاتے ہیں تو ان کو ہر بات پر وضاحت چاہیے۔ ایک وضاحت ہے جو دین کہتا ہے، ایک وضاحت ہے جو لبرل چاہتے ہیں، ہمیں لبرل والی وضاحت چاہیے۔ صحابہ پر طنز کرنے کی اجازت چاہیے کہ یہاں پر ایک جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی وہ حکم لگائے گا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیسے تھے؟ ایک بندہ جسے صحیح طرح عربی پڑھنی نہیں آتی، قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، قرآن مجید کو اس کے حق کے مطابق ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا، اسے بتاؤ کہ علی رضی اللہ عنہ پر کیا حکم لگے گا، اسے بتاؤ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا معاملہ فرمایا تھا، انہیں بتاؤ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا تھا، جن کی جنت پر اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے کہا کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کے گروہ پر ہم حکم لگانے بیٹھ جاتے ہیں، 4 لفظ نہیں بولنے آتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ صحابہ نے کیسے رہنا، فلاں کون سا فلاں کون سا، اللہ کا معاملہ اللہ پر رہنے دو۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بھی نکتہ چینی کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم دین کا یہ جو یوم الدین، یہ قیامت کے دن کو ہم کہتے تھے کوئی نہیں جو اتنے جا کے بھی ہلائیں گے، دیکھی جائے گی اوپر جا کر، آپ اپنے کام سے کام رکھیے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہمارے نزدیک قیامت کے دن کی اہمیت ہی نہیں تھی۔ آج ہماری بات کوئی نہیں سنتا، آج ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا، جن کے درد پر ہم ناچتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بھی طنز کرتے تھے، ہم بھی۔ قیامت والے دن دیکھیں نا کہ اللہ نے ہر چیز وہ دنیا والی لا کر سامنے رکھ دی۔ اس دن تو انسان کے پورے، انسان کے جسم، انسان کے اعضاء یہ سارے بولیں گے۔ انسان قرآن مجید میں انسان کہے گا کہ تو میرے خلاف کو گواہی دے رہا ہے، حتیٰ کہ تو میرا ہاتھ، تو میرا اپنا ہاتھ ہے۔ اس دن کہے گا کہ مجھے دنیا میں صرف رب نے خاموش کیا ہوا، آج وہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے اس دن۔ تو قیامت کے دن کا خیال اپنے دل کے اندر لا کر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اگر تمہارے دل میں یہ عقیدہ ہوگا، یہ یقین ہوگا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور میرے عمل کا حساب بھی ہونا ہے، تو تمہارے لیے دنیا کے اندر عمل کرنے آسان ہو جائیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو سامنے کھڑے کریں گے، روزے قیامت سامنے کھڑا کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کیا میں نے تجھے دنیا کے اندر عزت نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا جی دی تھی۔ اس نے کہا جی رسول اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تجھے دنیا کے اندر گھر نہیں دیا تھا رہنے کو؟ جی دیا تھا۔ میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی اپنا ہم سفر بنانے کے لیے؟ جی دی تھی۔ میں نے تجھے مال نہیں عطا کیا تھا؟ جی اللہ۔ یہ سارے حدیث کے الفاظ ہیں۔ میں نے تجھے مال نہیں عطا کیا تھا؟ جی اللہ آپ نے کیا تھا۔ میں نے تجھے سواری عطا نہیں کی تھی؟ جی اللہ آپ نے سواری بھی دی تھی۔ میں نے سواری کا تمہارے لیے تابع نہیں بنا دیا تھا، مسخر نہیں کر دیا تھا تمہارے لیے کہ تم اونٹ پر بیٹھو وہ نہ ہلے، گھوڑے پر بیٹھو نہ ہلے، خچے پر سوار ہو نہ ہلے، ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیا ہے وہ نہ الٹے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ میں نے دیا تھا؟ کیا تھا۔ پھر میری باتیں کیوں نہیں مانتا تھا؟ اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ آخرت کے دن پر یقین نہیں تھا۔ ہم اس کو کھیل تماشا سمجھتے تھے، ہم اس کو مذاق سمجھتے تھے، ہم کہتے تھے تو مولوی نہیں گلائیں گے ایویں سناتے رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے دنیا میں مجھ سے منہ پھیرا، آج میں روزے قیامت تجھ سے منہ پھیر رہا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آج تو نے دنیا میں منہ پھیرا، میں آج جب تمہیں ضرورت ہے، مجھے تو دنیا میں تیری عبادت کی ضرورت نہیں تھی، مجھے نہیں ضرورت تھی تیری عبادت کی، تیرے سجدوں کی، تیری دعاؤں کی، تیری حمد کی، تیرے کلمات کی، تیرے اذکار کی، تیرے عقیدے کی، مجھے ضرورت نہیں تھی۔ دنیا میں بھی تجھے ضرورت تھی، تو نے میری بات نہیں سنی۔ اب آخرت میں تو تجھے میری زیادہ ضرورت ہے۔ نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا آئے گا، نہ بیوی آئے گی، نہ رشتہ دار آئیں گے، نہ دوست آئیں گے، نہ ہمسائے آئیں گے، نہ یار آئیں گے، نہ دلدار، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت اپنی نیکیاں سامنے رکھنی پڑیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت اگر منہ پھیر لیں، اللہ ہم نے اس عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین پر، اس قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں روز آخرت پر ایمان مضبوط رکھتے ہوئے اللہ ہمیں اپنے صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں شریعت کا تابع بنائے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ بنائے کہ جو شریعت سے منہ پھیر لیں۔ انشاءاللہ یہیں سے آئندہ خطبے کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔